اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرنا کہ جی بس لوگوں میں مایوسی پھیل جائے، تحریک لبیک کے کارکنوں میں مایوسی پھیل جائے۔ ہاں، اگر آپ کو سعد رضوی صاحب کے اوپر یقین نہیں ہے، مرکز کے اوپر یقین نہیں ہے، تو پھر تو کہو کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو مرکز جو بھی فیصلہ کر رہا ہے، مرکز جو بھی ایکشن لے رہا ہے، اس کے ساتھ ہم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ نہ موبائل کے اوپر بیٹھ کے، کمرے کے اندر بیٹھ کے ٹویٹ کرنا بہت آسان ہے، کمنٹس کرنے بہت آسان ہے، میری طرح ویڈیو بنا کے بہت کچھ بولنا بہت آسان ہے، عملی کام کرنے کے لیے بہت کم لوگ نکلتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، آپ نے تو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے نام پہ ووٹ دے دیا، آپ کو جو نیکی اجر ملنا تھا وہ مل چکا۔ اب ہمارے ووٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ مرکز کیا، اور ہم سے کہیں زیادہ پریشانی مرکز کو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً اس ٹائم تحریک لبیک کا ہر کارکن مایوس ہے، بالکل تھوڑی بہت مایوسی ہے، کیونکہ تحریک لبیک کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، تحریک لبیک کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ جس طرح آپ لوگ پریشان ہیں اسی طرح میں بھی پریشان ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ مجھے اتنی پریشانی اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تحریک لبیک کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، تحریک لبیک کی سیٹیں یہ لوگ نہیں دے رہے، اس بات کے اوپر مجھے اتنا دکھ نہیں ہے جتنا دکھ آج سعد رضوی صاحب کی تقریر سن کے مجھے ہوا، جتنا دکھ مجھے تحریک لبیک کے کارکنوں سے ہو رہا ہے، جتنا دکھ مجھے سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، ایون کہ یوٹیوبر جو ہیں ان کے یعنی کہ ولاگ سن کے جو مجھے دکھ ہو رہا ہے، جو مجھے فون کر کے تحریک لبیک کے کارکن فون کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کے جو مجھے دکھ اور مایوسی ہوئی ہے وہ اس بات پہ نہیں ہوئی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ آج پورے ملک گیر احتجاج تھا تحریک لبیک کا، پورے ملک گیر احتجاج تھا، اس کے باوجود بھی اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں، آپ ٹویٹر میں جائیں، فیس بک میں جائیں، ولاگ میں جائیں، مرکز کیا کر رہا ہے؟ مرکز کو سخت ایکشن لینا چاہیے، حافظ سعد رضوی صاحب کو سخت ایکشن لینا چاہیے، ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، احتجاج کی کال کرنی چاہیے، دھرنے کی کال دینی چاہیے، لانگ مارچ کی کال دینی چاہیے۔ جو بھی میں سمیت آدمی ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر کوئی بھی ٹویٹ کر دیتا ہے، کوئی بھی کومنٹ کر دیتا ہے، اس سے چیز کو مد نظر رکھتی ہوئی آج سعد رضوی صاحب نے لاہور میں کھڑے ہو کے جب بات کی، مجھے خدا کی قسم اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ جہاں ایک 28 سال نوجوان کو، جس سے پورا مغرب خوفزدہ ہے، جس سے پاکستان کا ہر مغرب کا پالتو لوگ خوفزدہ ہے، اس کو سینہ تان کے بلا خوف ان کو پیغام دینا تھا، وہاں وہ اپنے تحریک لبیک کے کارکنوں کو حوصلہ دے رہا تھا کہ آپ مایوس تو نہیں ہو، آپ پریشان تو نہیں ہو، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے یا ہم کو ہمارا حق نہیں مل رہا ہے۔ کیا ضرورت تھی سعد رضوی صاحب کو یہ بات کرنے کی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ اس نے یہ چیز محسوس کی کہ کارکن مایوس ہو رہے ہیں۔ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے کومنٹ کرتے ہیں، جو لوگ فون کرتے ہیں، جو لوگ ٹویٹر میں اوپر یہ چیز کہتے ہیں کہ مرکز کو کچھ کرنا چاہیے، مرکز کو کچھ کرنا چاہیے، ایسے بزدل لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے تحریک کی۔ کیا ہمارے کہنے سے مرکز حرکت کرے گا؟ کیا ہم کہیں گے، ہم پریشر ڈالیں گے تب سعد رضوی صاحب جب مرکز کوئی حرکت کرے گا؟ خدا کا خوف کرو یار، آپ نے تو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے نام پہ ووٹ دے دیا، آپ کو جو نیکی اجر ملنا تھا وہ مل چکا۔ اب ہمارے ووٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ مرکز کیا، اور ہم سے کہیں زیادہ پریشانی مرکز کو ہے۔ تو خدا کا خوف کرو، مرکز تک یہ پیغام نہیں جانا چاہیے، ان کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے کارکن مایوس ہو رہے ہیں، ہمارے کارکنوں کی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ کس چیز کی پریشانی ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کو؟ کیا سعد رضوی صاحب اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے؟ تب ہم کو پریشانی کرنی چاہیے جب سعد رضوی صاحب ایک سیٹ لے کے وزارت انجوائے کرنے لگے اور اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائے، تب ہم کو مایوس ہونا چاہیے۔ تب ہم کو مایوس ہونا چاہیے کہ جب تحریک لبیک کا ووٹ کم ہو رہا ہو۔ ماشاءاللہ تحریک لبیک کا ووٹ بڑھ رہا ہے، شو نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر وہ بھی شو ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس پورا جو الیکشن ہوا ہے، اگر آپ اس الیکشن کو پازیٹیو طریقے سے دیکھیں، جذبات سے ہٹ کر دیکھیں کہ یہ صرف تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہوا؟ کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہوا؟
یا کوئی ایک ایسا الیکشن بتا سکتے ہو کہ جس الیکشن میں کسی سیاسی جماعت نے یہ ڈھڈورا نہ پیٹا ہو کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ ہر الیکشن میں ایسا ہی ہوتا ہے، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرنا کہ جی بس لوگوں میں مایوسی پھیل جائے، تحریک لبیک کے کارکنوں میں مایوسی پھیل جائے، تو ایسے مایوسی پھیلانے والوں کو تحریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ الٹا تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے تحریک لبیک کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، خدا نہ خاصا فار ایگزامپل تحریک لبیک کے احتجاج کر رہی ہے، آج اس کے کارکن بھی گرفتار ہوئے، لاٹھی چارج بھی ہوا، کل عدالتوں میں بھی جائیں گے، عدالتیں بھی اگر انصاف نہیں دیتی پھر کیا کریں گے تحریک لبیک والے؟ کارکنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دو سعد رضوی صاحب کو، چھوڑ دو تحریک لبیک کو، کیونکہ وہ انصاف نہیں دلا سکی۔ بھائی اگر اتنا آسان انصاف دلانا ہوتا تو پھر اس تحریک بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اتنا آسانی سے اگر ہم لوگوں کو انصاف مل جاتا تو کیا بنانے کی ضرورت تھی؟ اور دوسرا تو آپ کہتے ہو کہ ہم کو اللہ کے اوپر یقین ہے۔ کیسا آپ لوگوں کو اللہ کے اوپر یقین ہے؟ 2018 میں تحریک لبیک کا ووٹ چوری ہوا، کس نے کیا؟ باجوہ نے کیا۔ کس کے لیے کیا؟ عمران خان کے لیے کیا۔ آج کہاں کھڑا ہے باجوہ؟ کہاں کھڑا ہے عمران خان؟ اگر آج جنرل عاصم منیر ووٹ چوری کر کے نواز شریف کو دلا رہا ہے، سب کا ووٹ چوری کیا، اور اس شخص کو بٹھا رہا ہے جو اس وقت عمران خان کی مقبولیت سے بھی کہیں کم زیادہ اس کی مقبولیت ہے، تو کیا آپ لوگوں کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا؟ ناظرین، بالکل میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، اگر جو میری ذاتی رائے ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھ رہا ہوں، میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ تحریک لبیک کو سٹریم لیول تک جانا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ اچھا کیا تحریک لبیک کے خلاف صرف عمران خان کی حکومت تھی؟ جب یہ چیز آپ مانتے ہو کہ اس ٹائم تحریک لبیک کے خلاف میڈیا بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ہر سیاسی جماعتیں ہیں، اور عمران خان نے کتنی کوشش کی تھی تحریک لبیک کو سائڈ پہ لگانے کی، نہیں لگا سکا۔ کیوں؟ ان کے پاس ایسے ٹھوس ثبوت نہیں تھے، کوئی ایسی ٹھوس وجہ نہیں تھی۔ اگر وجہ ہوتی تو وہ فوراً تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیتے۔ لیکن کیا آپ چاہتے ہو کہ تحریک لبیک ایسی غلطی کرے کہ جو چھوٹی چیز کو بنیاد بنا کر بڑا چڑھا کے بیان کر تحریک لبیک کے اوپر بین کرا دے؟ آج میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے جو سپورٹر ہیں وہ دنیا کے جاہل ترین سپورٹر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ عمران خان کی اتنی پاپولرٹی ہونے کے باوجود عمران خان نے اپنے آپ کو دلدل میں پھنسا لیا صرف ضد اور انا کی وجہ سے۔ 10 مہینے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا کچھ بولتا رہا، لیکن وہ انتظار کرتے رہے کہ عمران خان کوئی ایسی غلطی کرے، ہمارے پاس کوئی ایسا جواز ہو کہ اس کے اوپر ہم ہاتھ ڈالیں۔ وہی غلطی کی عمران خان نے، اور آج اس کی پارٹی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اچھا تحریک لبیک کے خلاف تو مغرب کا بھی پریشر ہے، عمران خان نے کئی بار کہا ہے جتنے بھی تحریک لبیک کے خلاف آپریشن ہوئے وہ مغرب کے پریشر کی وجہ سے ہوئے، اور آپ چاہتے ہو کہ تحریک لبیک وہ ایکشن لے کہ جس کی وجہ سے سعد رضوی صاحب پارٹی کو بین کرا کے بیٹھ جائیں۔ ہاں بالکل، اگر آپ اس پوزیشن میں ہوتے، آج بھی سعد رضوی صاحب اگر اعلان کر دے کہ نکلو ہم اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، کتنے لوگ نکلیں گے؟ بتاؤ پہلے کتنے لوگ ہیں اس ٹائم؟ موبائل کے اوپر بیٹھ کے، کمرے کے اندر بیٹھ کے ٹویٹ کرنا بہت آسان ہے، کمنٹس کرنے بہت آسان ہے، میری طرح ویڈیو بنا کے بہت کچھ بولنا بہت آسان ہے، عملی کام کرنے کے لیے بہت کم لوگ نکلتے ہیں۔ جب خدا کی قسم ہے ہمیں اندھا یقین ہے اپنے لیڈر کے اوپر کہ جس دن سعد رضوی اور مرکز کو یہ معلوم پڑ گیا کہ ہم اس کفری نظام کے اوپر یعنی کہ چینج کر سکتے ہیں اپنی طاقت کے ذریعے، وہ 1 منٹ بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ ناظرین، ایسی تحریکوں کے خلاف صرف پاکستان نہیں ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے عمران خان کے دور میں کہ شیخ رشید نے واضح الفاظ میں کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر مغرب کا پریشر ہے، ہمارے اوپر روس کا پریشر ہے، ہمارے اوپر رشیا کا پریشر ہے کہ ایسی تنظیموں کو یعنی کہ کنٹرول کرو۔ انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی تنظیمیں اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس کو کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس کو سائڈ پہ لگاؤ۔ تو یہ غلط ہے، جو بھی یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، وہ بزدل لوگ ہیں۔ ہاں اگر آپ کو سعد رضوی صاحب کے اوپر یقین نہیں ہے، مرکز کے اوپر یقین نہیں ہے، تو پھر تو کہو کہ نہیں ہے، اگر ہے
تو مرکز جو بھی فیصلہ کر رہا ہے، مرکز جو بھی ایکشن لے رہا ہے اس کے ساتھ ہم کو کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جی ہمارا ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ کتنا عرصہ ہو گیا یار آپ کو؟ مقصد آپ کا نظام مصطفیٰ ہے، مقصد آپ کا ختم نبوت ناموسی رسالت کا دفاع ہے، جس کے لیے پورا کفر اکٹھا ہے، ان کے پالتو اکٹھے ہیں۔ اور کتنا عرصہ ہو گیا تحریک لبیک کو؟ دیکھ لو افغانستان میں 25 سال وہ لوگ جنگ لڑے، قربانیاں دیں، تب جا کے ان کو ملی۔ تو ابھی سے ایک الیکشن میں اگر ایک جنرلی دیکھا جائے تو سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بالکل میں مانتا ہوں کہ تحریک لبیک کے ساتھ بہت کچھ زیادہ ہوا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی روڈوں پہ آ کے جی یعنی کہ ہم کہیں دے کہ سعد رضوی صاحب نکلو اور چڑھائی کر دو۔ جو بھی قدم اٹھا رہا ہے سعد رضوی صاحب، آج جو اس نے لانگ مارچ میں لیڈ کی پورے ملک میں ہوا، بہترین ہے۔ کل وہ بیٹھے گا، جی بیٹھ جاؤ، ہم کو بیٹھ جانا چاہیے، عدالتوں میں جائیں گے۔ اور تحریک لبیک کا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ہر ایک لیگلی آپشن اپلائی کر کے پھر جا کے وہ احتجاج کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر پھر بھی نہیں ملتا ہے تو پھر بھی ہم کو مرکز کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ ہم مرکز کو بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک لیڈر کی مضبوط اور قوت طاقت اس کے کارکن ہوتے ہیں، جب اس کو معلوم پڑ جائے کہ میرے کارکن میرے پیچھے کھڑے ہیں کندھا سے کندھا ملا کے، پھر وہ صرف آگے دیکھتا ہے۔ لیکن جب اس کو معلوم پڑے کہ میرے سپاہی بزدل اور ڈرپوک ہیں تو وہ 2 بار آگے دیکھتا ہے، پھر 1 بار اس کو پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں جو آگے آنکھیں نکال رہا ہوں کہیں میرے پیچھے سپاہی بھاگ تو نہیں گئے۔ تو کیا آپ اپنے آپ کو وہ بھاگنے والی لسٹ میں شمار کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا ووٹ کیا کرے گا؟ خدا کا خوف کرو۔ الحمدللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی ہم کو تب ہوگی جب ہم دیکھیں گے کہ تحریک لبیک کا ووٹ کم ہو رہا ہے، یا ہمارا سعد رضوی صاحب سیٹ لے کے وزارت سے انجوائے کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، پھر ہم کو مایوسی ہونی چاہیے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے مجھے 1% بھی مایوسی نہیں ہے یہ جو موجودہ تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات ہم کو فتح ضرور دے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ